تندرستی اور صحت وہ نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے دوسری ساری نعمتوں سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کے لیے یہ کہا گیا کہ ہر نعمت سے بالا ہے صحت اور ہر لذت سے اعلیٰ ہے صحت۔ یہ وہ نعمت ہے کہ انبیاء نے مجھے اور آپ کو اس کے بارے میں مانگنا سکھایا۔ جہاں اور دعائیں ہم اپنی زندگی میں مانگتے ہیں، وہاں دین نے تعلیم دی مسلسل انسان اللہ تعالیٰ سے صحت اور تندرستی کا سوال کرتا رہے، مانگتا رہے۔ ایک جملہ اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں بعض چیزوں کے بارے میں کہ یہ گولڈن کی ہے، سونے کی چابی ہے۔ بہت ساری چیزوں کے بارے میں جو قیمتی ہوتی ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو سونے کی چابی ہے، لیکن اصل دیکھا جائے تو یہ جملہ بہت پرفیکٹ ہے، اچھا ہے کہ ہے صحت خوشی کی سنہری کلید۔ صحت جو ہے وہ اصل میں خوشی کی گولڈن کی ہے، سونے کی چابی ہے۔ صحت خوشی کی سنہری کلید کہ تندرستوں کی ہے ہر روز عید۔ جو انسان تندرست ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، اس کا گویا ہر دن عید کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، راحت کا دن ہوتا ہے، سکون کا دن ہوتا ہے، اطمینان کا دن ہوتا ہے۔ تو یہ اتنی قیمتی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو عطا کی ہے، اس کے برقرار رکھنے کے لیے دین نے میری اور آپ کی تربیت بھی کی۔ ایک ایسا نظام دیا ہے کہ اگر اس نظام کو ہم فالو کر لیں، اس نظام پر ہم آ جائیں تو سینکڑوں بیماریوں سے میں اور آپ محفوظ رہ سکتے۔ ویسے تو بیماری انبیاء کو بھی آئی، اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، لیکن عام طور پر اگر اس نظام کو کہ جس نظام کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی یا قرآن حکیم نے رہنمائی فرمائی، اس نظام پر اگر ہم آ جائیں تو سینکڑوں بیماریوں سے ویسے ہی محفوظ ہو جائیں۔ اور بیماریوں سے محفوظ رہنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جتنی عبادات ہم بجا لاتے ہیں، ان عبادات کو اللہ تعالیٰ نے صحت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ جو عبادت صحت مند اور تندرست آدمی کر سکتا ہے، وہ مریض اور بیمار اس طرح نہیں کر سکتا۔ نماز جیسی اونچی بلند عبادت جس طرح ایک صحت مند اور تندرست انسان نماز کو ادا کر سکتا ہے، اس طرح ایک مریض نہیں کر سکتا۔ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا، اللہ ان کو شفا دے، کہ وہ سجدہ کرنے کو ترستے ہیں لیکن سجدہ ہو نہیں سکتا، رکوع کرنے کو ترستے ہیں لیکن رکوع ہو نہیں سکتا، بعض قیام کرنے کو ترستے ہیں لیکن قیام ہو نہیں سکتا۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ کی شان بڑی ہے، اللہ بے نیاز ہیں، کہ جو آدمی اس مرض سے پہلے نماز رکوع سجدے اور قیام کے ساتھ پوری طرح ادا کرتا رہا، اگر درمیان میں کوئی ایسی بیماری آ بھی گئی
کہ اب وہ رکوع نہیں کر سکتا، اب وہ سجدہ نہیں کر سکتا، یا اب وہ صحیح طرح سے قیام نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کو سجدہ نہ کرتے ہوئے، رکوع نہ کرتے ہوئے، قیام نہ کرتے ہوئے بھی پوری نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حالانکہ وہ سجدہ نہیں کر رہا، لیکن چونکہ پہلے سجدہ کیا کرتا تھا، اب سجدے کی صرف تمنا رکھتا ہے، اللہ میں صحت مند ہو جاؤں، میں تیری دھرتی کے اوپر اپنی جبین رکھوں، اپنی پیشانی رکھوں، اور پھر تیری عظمت کا ترانہ گاؤں، اللہ میری بڑی چاہت ہے۔ اس چاہت کے اوپر اللہ سجدے کا ثواب عطا کر دیتے ہیں، رکوع کا ثواب عطا کر دیتے ہیں، قیام کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح ایک صحت مند اور تندرست آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، مریض نہیں پڑھ سکتا، جس طرح ایک صحت مند اور تندرست آدمی روزے جیسا مبارک عمل بجا لا سکتا ہے، اس طرح مریض نہیں بجا لا سکتا۔ جس طرح ایک صحت مند آدمی حج کے پورے ارکان، آپ کو تو پتہ ہے نا، حج میں بڑی مشقت ہے، دوڑنا بھاگنا، چلنا۔ حج تو بھاگنے کا نام ہے، دوڑنے کا نام ہے اللہ کی خاطر۔ جس طرح ایک صحت مند اور تندرست آدمی حج کے پورے ارکان ادا کر سکتا ہے، اس طرح مریض نہیں ادا کر سکتا۔ جہاد کتنی اونچی عبادت ہے، جب مجاہد گھر سے نکلتا ہے تو پہلے قدم پر مغفرت کا اعلان ہو جاتا ہے، اس کے جسم سے ایک خون کا قطرہ زمین پر پڑتا ہے تو زمین پر پڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی خوشخبری دے دیتے۔ کتنا بڑا اونچا عمل ہے۔ لیکن یہ جہاد ایک صحت مند اور تندرست آدمی جس طرح کر سکتا ہے، مریض آدمی اس طرح نہیں کر سکتا۔ ایثار اور قربانی کتنی اونچی عبادت ہے، کتنی بلند عبادت ہے، لیکن ایک صحت مند اور تندرست آدمی جس طرح ایثار اور قربانی کر سکتا ہے، اس طرح مریض نہیں کر سکتا۔ اپنے بچوں کی کفالت کتنی بڑی اونچی عبادت ہے۔ لگاتار ایک انسان رزق حلال جو کما رہا ہے، عبادت کر رہا ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے۔ لیکن ایک صحت مند اور تندرست آدمی جس طرح محنت کر کے اپنے بچوں کی کفالت کر سکتا ہے، اس طرح مریض آدمی اور صحت سے محروم آدمی نہیں کر سکتا۔ آپ ان باتوں سے اندازہ لگائیں کہ کتنی قیمتی نعمت ہے کہ اس نعمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کو جوڑا ہوا۔ جب انسان سے یہ نعمت رخصت ہوتی ہے تو انسان کی خوشیاں بھی غموں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اور جب اللہ کسی کو صحت کی نعمت دیتا ہے، وہ غموں کے اندھیروں میں سے بھی خوشیوں کے چراغ تلاش کر لیتا ہے، غموں کے اندر بھی خوشیاں اس کو نظر آنا شروع ہو جاتی۔ جب یہ نعمت کسی سے رخصت ہو جائے تو اللہ کی یہ خوبصورت کائنات، چاروں طرف کائنات پھیلی ہوئی، کتنی بڑی کائنات، اس کی ہر چیز اس کے لیے پھیکی ہو جاتی ہے۔ مریض آدمی کے لیے کوٹھی، بنگلہ، محلات، نہریں، باغات، سبزیاں، فروٹس، یہ ساری کی ساری دنیا کی نیرنگیاں اور بو قلمونیاں ساری کی ساری اس کو مرجھائی ہوئی نظر آتی ہیں، کوئی چیز تر و تازہ نظر نہیں آتی۔ لیکن صحت مند آدمی کے لیے بعض دفعہ مرجھایا ہوا پھول بھی خوبصورت پھول اس کو نظر آتا ہے، چونکہ اس کے اندر کی خوشی باقی ہے، دل کی خوشی باقی۔ دل کے اندر جب تازگی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، تو سارا عالم خوشیوں میں نظر آتا ہے۔ دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، یہ بیاباں کیا ہوا، عالم بیاباں ہو گیا۔ یہ بیاباں جب ہوا، عالم بیاباں ہو گیا۔ جب دل کے اندر کی کائنات تر و تازہ تھی، خوبصورت تھی اور صحت تھی، تو ساری کی ساری کائنات بڑی اچھی لگتی تھی۔ لیکن جب صحت سے محرومی ہوئی اور دل کے اندر مرجھایا ہوا پن ظاہر ہو گیا، تو پھر ساری کی ساری کائنات پھیکی نظر آتی۔